أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. جو اپنے رب کو پہچان لے، جو اپنے رب کی توحید کو سمجھ لے، جو زندگی میں اس عقیدے کی بہار کو لے آئے، اس کے تقاضوں کے مطابق ڈٹ جائے، اللہ کی عبادت کرے اور خالق کے علاوہ پوجے جانے والوں کا انکار کرے کہ یہ سینہ پیٹنے والی قوم امیر المؤمنین امیر عمر کو کیوں گالیاں دیتی ہے؟ سجدہ کر کے آگ کو انہوں نے ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ ان آتش کدوں کو عمر نے ٹھنڈا کیا تھا رضی اللہ عنہ وارضا۔ یہ بم دھماکے، یہ خودکش حملے، یہ جنازگاہوں کے اندر حملے، یہ مسجدوں میں حملے، یہ مدرسوں میں حملے، یہ سکولوں پہ حملے، یہ بازاروں پہ حملے، یہ خون کا بہنا، یہ موت کا رقص جو ہو رہا ہے، اللہ کی قسم یہ بغیر جرم کے نہیں، یہاں جرم عظیم ہو رہا ہے، اور وہ جرم عظیم یہ ہے خالق نے تجھے پیدا اپنی عبادت کے لیے کیا تھا، تو جانوروں کی پوجا میں لگ گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنے خالق اور مالک کو پہچان لیتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو دنیا میں آنے کے مقصد کو جان لیتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ انسان جو پیدا ہوتا ہے اور اپنی پیدائش کے مقصد کو نہیں سمجھتا، کھاتا ہے، پیتا ہے، نسل کو آگے بڑھاتا ہے، مر جاتا ہے۔ یہ جانور کی طرح ہے، جانور بھی کھاتا ہے، پیتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، مر جاتا ہے۔ زندگی کا مقصد اللہ مالک کی توحید کو سمجھنا، اس پر ایمان لانا، اس کو آگے پھیلانا، خالق کا بن کر رہنا۔ اور جو یہ کام کر لے، جو اپنے رب کو پہچان لے، جو اپنے رب کی توحید کو سمجھ لے، جو زندگی میں اس عقیدے کی بہار کو لے آئے، اس کے تقاضوں کے مطابق ڈٹ جائے، اللہ کی عبادت کرے اور خالق کے علاوہ پوجے جانے والوں کا انکار کرے،
خالی عبادت کام نہ دے گی، خالی عبادت فائدہ نہ دے گی جب تک غیر اللہ کی عبادت کا انکار نہ ہو۔ خالق و مولا کے لیے اعلی مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، انسان بیوی اسی کو ہی بنائے گا جو اس کی عزت، غیرت، بستر کی حفاظت کرے، اور جو کبھی اپنے بستر پہ خاوند کو اور کبھی غیر خاوند کو بھی آنے سے نہ روکے، وہ کسی کی بیوی بن کے نہیں رہ سکتی، کوٹھے پہ بیٹھ سکتی ہے، کسی کی عزت بن کے نہیں رہ سکتی۔ لازم ہے کہ وہ جس سے نکاح کر رہی ہے عزت کے معاملات صرف اکیلے اسی سے شیئر کرے۔ جو اللہ کی عبادت کریں اور غیر اللہ کی عبادت کا انکار نہ کریں، ان کی عبادتیں بیکار ہیں۔ ایسی عبادت تو کفار مکہ بھی کرتے تھے۔ کفار مکہ طواف نہیں کرتے تھے، عمرے نہیں کرتے تھے، کیا حج نہیں کرتے تھے، کیا قربانیاں نہیں کرتے تھے، کیا بچوں کا نام عبداللہ نہیں رکھتے تھے، کیا مصیبت میں اللہ کو نہیں پکارتے تھے؟ عبادت کرتے تھے لیکن غیر اللہ کی عبادت کا انکار نہیں تھا۔ توحید یہ پیغام دیتی ہے، یہ عقیدہ یہ پکار لگاتا ہے، لا الہ الا اللہ، پہلے انکار پھر اقرار۔ خالق کے علاوہ جن کی پوجا کے لیے، جن کے سامنے ماتھے ٹیکنے کے لیے تم نے اپنے ایمان و عقیدے کو بگاڑ لیا ہے، مولا کہتا ہے اگر مجھ پہ ایمان لانا ہے تو پہلے ان کا انکار کرو، لا کی تلوار پہلے چلاؤ، الا اللہ کا اقرار بعد میں کرو۔ یہی وجہ ہے انبیاء جو اپنی قوم میں اعلی حسب و نسب والے، میٹھی زبان والے، پیارے اخلاق والے، محبتیں بانٹنے والے، جب بھی ان کی زبان سے لا الہ الا اللہ کا آوازہ گونجا، اس دعوت کو دینے سے پہلے قوم ان کو صادق امین کہا کرتی تھی، یہ پیغام سن کر ساحر اور کذاب کہنے لگی۔ جب انسان اس عقیدہ توحید کو مان لیتا ہے، اپنا لیتا ہے، اس کے مطابق زندگی ڈھال لیتا ہے، پھر اس کے پھل، اس کا ثمر، اس کی برکتیں، اس کے فائدے رب کی رحمتیں بن کر انسان کو اپنے دامن میں چھپا لیتی ہیں۔ اور توحید کی ثمرات میں بہت بڑا ثمر، بہت بڑی برکت یہ ہے، اللہ دنیا اور آخرت میں امن عطا فرماتا ہے۔ یہ امن کی دولت بہت بڑی دولت ہے۔ نہیں یقین تو دائیں بائیں جھانک کے دیکھ لو، لاشوں پر لاشیں اٹھ رہی ہے، خون پانی سے زیادہ سستا ہو چکا ہے، بم دھماکے، خودکش حملے، قتل و غارت معمول بن چکا ہے۔ بوڑھا باپ جوان بیٹوں کی لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گیا ہے۔ مسجدیں محفوظ نہیں، مدرسے محفوظ نہیں، ہسپتال محفوظ نہیں، بازار محفوظ نہیں۔ مسجدوں میں آ کے تو امن ملا کرتا تھا، آج بد امنی کا یہ حال ہے کہ حالت نماز کے اندر ایک مجرم آتا ہے، خود کش حملہ کرتا ہے اور نمازیوں کو قتل کر کے چلا جاتا ہے۔ مرنے والا مرتا ہے، لوگ اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، وہ تو مرا تھا،
ایک مجرم آ کے اپنے آپ کو پھاڑ لیتا ہے، بٹن دبا دیتا ہے، جو اس مردے کے لیے دعا کرنے کے لیے آئے تھے 50 لاشیں ان میں سے گر جاتے ہیں۔ کیا یہ بد امنی کا حال ہمیں نظر نہیں آ رہا؟ اس بد امنی کی وجہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید موجود نہ ہوگا تو امن کی دولت مل سکتی؟ مالک فرماتا ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ جو ایمان لے کے آئے، جو اللہ کو خالق و مالک و رازق مان لے، اللہ کی الوہیت کو تسلیم کر لے، پھر ظلم نہ کرے۔ جب اس آیت کا نزول ہوا تو صحابہ پریشان ہو گئے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون ہے ہم میں سے جو ظلم نہ کرتا ہو؟ اپنی جان پہ ظلم ہو جاتا ہے، کسی انسان کو مار بیٹھتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی انسان کر بیٹھتا ہے، اور یہاں مالک امن اور ہدایت کو بند کر رہا ہے ظلم سے دور رہنے کی شرط پہ، تو ہم میں سے کون ہے جو اس سے بچ سکے؟ تو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہ لیس الذی تعنون، اس ظلم سے مراد وہ نہیں ہے جو تم لے رہے ہو، اس ظلم سے مراد وہ نہیں ہے جو تم سوچ رہے ہو۔ الم تسمعوا ما قال العبد الصالح، کیا تم نے اللہ کے نیک بندے کی پکار نہیں سنی جو اپنے بیٹے کو کہہ رہے تھے یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا، ان شرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، بیٹا شرک نہ کرنا۔ یہاں پہ درس ملتا ہے اہل ایمان اپنی اولاد کی تربیت کریں عقیدہ توحید پر، دنیا کا علم، دنیا کا فن، دنیا کے معاملات اپنی اولاد کو ضرور سکھائیں، اپنے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کریں کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، میرا بیٹا انجینئر بن جائے، میرا بیٹا کاروباری لائن پہ نام کمائے، لیکن اس سے پہلے یہ کوشش ضرور کریں میرا بیٹا مسلمان بن جائے۔ اگر اپنی اولاد کو رب کا تعارف نہیں کروایا، خالق و مالک کی پہچان نہیں کروائی، اس کو بتایا ہی نہیں، مصیبت آنے پہ یا علی مدد کہنا ہے یا اللہ مدد، اس کو سمجھایا ہی نہیں کہ تیرا داتا کون ہے، تیرا غریب نواز کون ہے، تیرا بندہ نواز کون ہے، تجھے پالنے والا، پوسنے والا، ماں کے پیٹ میں کھلانے والا، ماں کے پیٹ سے باہر آ کے تیرے رزق کا بندوبست کرنے والا، تیرے سجدوں کا حقدار، رکوع اور طواف کا حقدار، عبادتوں کا حقدار کون ہے؟ تیرا خالق کون ہے؟ تیرا مالک کون ہے؟ اور آپ مر گئے۔ یقین کیجئے ہو سکتا ہے جہنم میں جانے کے لیے یہی ایک گناہ کافی رہے۔ قیامت کے دن اگر بیٹے نے گریبان پکڑ لیا، اللہ اس باپ نے اعلیٰ یونیورسٹیوں میں تعلیم تو دلوائی، انگلش کے لیے بہترین ٹیوٹر رکھ کر دیے، تیرا تعارف نہیں کروایا، قرآن کی کوئی آیت نہیں سکھائی، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بات میرے کانوں تک اس نے آوازہ نہیں پہنچایا۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی تسلی کرواتے ہوئے کہتے ہیں اے میرے ساتھیو، اے میرے صحابہ، یہاں مراد ظلم عظیم ہے جو شرک ہے۔ اس سے جب انسان بچتا ہے تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ امن کا دور دورہ ہوتا ہے۔ تحجیز نعمت کے طور پہ ہم امن کے لیے سرزمین بلاد حرمین شریفین کو پیش کرتے ہیں۔ کسی نے امن دیکھنا ہے سعودی عرب کو دیکھ لو، امن ہے۔ آپ نے اکثر سفر کرتے ہوئے دیکھا ہوگا ڈرائیور کو جب نیند آتی ہے گاڑی سائیڈ پہ لگا کے
سو جاتا ہے. جتنی قیمتی گاڑیاں روڈ پہ کھڑی یہاں دیکھی کبھی کسی اور ملک میں دیکھی؟ جو امن کی بہار یہاں پہ ہے وہ کہیں اور کیوں؟ یہاں ایک وقت وہ بھی آیا کہ حاجیوں کو بیت اللہ کے پڑوس سے اغوا کر لیا جاتا، چھین لیا جاتا ان کا مال. پھر یہاں پہ امن قائم ہوا جب بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا گیا، جب توحید کی حکومت غالب ہوئی، جب امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال قولوا لا الہ الا اللہ کا آوازہ بلند کیا. رب نے مدینہ منورہ عطا فرمایا، اسلامی اسٹیٹ قائم ہوئی، مسلمانوں کی حکومت، پہلی اسلامی حکومت قائم ہوئی. مکہ فتح ہوا، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اپنے دست مبارک سے لاٹھی سے بتوں کو گراتے اور آواز لگاتے جاء الحق. تب سے لے کے آج تک اللہ نے بارہا اپنے بندوں کو توفیق دی اس پیارے وطن میں، اس پیارے ملک میں، اس حجاز میں جب جب کبھی شرک کی جڑی بوٹیاں پیدا ہوئی، رب کے بندوں نے اس کو مٹا کر رب کی توحید کو پھر غالب کیا. اور یہ سلسلہ چل رہا ہے، اللہ کی رحمت سے چلتا رہے گا. ماضی قریب میں امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ قبر پرست گالیاں دیتے ہوئے نہیں تھکتے. اور مجھے مومنوں کی ماں، اہل ایمان کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا وہ جملہ یاد آتا ہے جب کسی کہنے والے نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کسی کو ابو بکر و عمر کے بارے میں زبان دراز کر رہا تھا. کہا یہ اللہ کے بندے فوت ہو کر اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی ان کا ثواب کا سلسلہ جاری رہے. لوگ انہیں گالیاں دیتے ہیں، ان کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے. آج بھی میرے پیارے حبیب کے صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، گلی بازاروں کے اندر ناپاک اور سیاہ زبانیں دراز ہوتی ہیں. یہ جب اللہ کے پاس جائیں گے ان کے ساتھ جو ہوگا تو وہ تو حشر دیکھے گا، لیکن ان کی سزا میرے رب نے دنیا کے اندر بھی ہمیں دکھائی. جس سینے میں ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ کا بغض ہوتا ہے، مومنوں کی ماں کا بغض ہوتا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. وہ سینے والا اپنے سینے کو پیٹتا ہے، اپنے گندے ناپاک لہو کو بہاتا ہے. اور ہم نے کہا تھا پھر کہتے ہیں، جس سینے میں بغض ہو ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ، عائشہ، حفصہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، اللہ کی قسم حق رکھتا ہے وہ سینہ کہ اس کو اسی طرح پیٹا جائے. وہ تو میرے رسول کے صحابی تھے. امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ماضی قریب کی شخصیت، قبر پرست ان کو بھی گالیاں دیتے ہیں. اپنی مجلسوں میں ہی گالیاں نہیں دیتے. پیر علاؤدین صدیقی صاحب اپنے مرید سے کہتے ہیں طواف کی دعائیں یاد نہ ہو تو محمد بن عبد الوہاب کو گالیاں دے لیا کر. طواف میں بھی گالیاں دیتے ہیں. اللہ کے ولی کے نام اعمال میں کتنا اضافہ ہو رہا ہوگا. انہوں نے اس دھرتی کو پاک کیا. پھر امام عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ نے اس دھرتی کو پاک کیا شرک کی غلاظتوں سے. مالک کے علاوہ پوجے جانے والے مرکزوں کو تہس نہس کیا. کوئی کہہ سکتا ہے یہ خود اقرار کر رہے ہیں کہ ہم نے بزرگوں کی قبروں کو توڑا. بے حرمتی کی نیت سے نہیں توڑے وہ قبے. ان بزرگوں کے بارے میں دل میں توہین کے جذبات رکھ کر نہیں توڑے آل سعود نے وہ قبے. امام عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ نے وہ قبے محمد کی محبت میں توڑے صلی اللہ علیہ وسلم. کہ پیارے حبیب نے مولا علی کو بھیجا تھا، ہر پکی قبر کو توڑ دو، تصویر کو مٹا دو، مورتیوں کو مٹا دو، توڑ دو. یہ سنت ہمیں پیارے حبیب کی حدیثوں سے ملی تھی. اسی پر اہل ایمان نے عمل کیا. پھر نتیجہ
امن کا گہوارہ بنا، امن کا دور دورہ ہوا، اور جہاں پر بے امنی ہے وہاں پہ حالت شرک کی کیسی ہے کیا بتاؤں۔ رب کے گھر میں کھڑا ہوں، اللہ کی قسم روتے ہوئے دل کے زخم آپ کو دکھاتا۔ میں نے ایک منظر دیکھا، یا علی مدد کے نعرے مارنے والوں کا۔ وہ اپنے بابا کے میلے پر آئے، قبروں پہ سجدے کر کر کے تھک گئے ہیں، اب کوئی اور چیز چاہیے۔ شیطان کسی ایک پلیٹ فارم پہ رکنے نہیں دیتا نا، وہ کہتا ہے اور اگے ویک، اگے چل کے ویک، اس تو بعد کی ہوئے گا، مزید تلاش میں لگا رہتا ہے۔ اللہ کی قسم ان مجرموں نے آگ کا الاؤ جلایا اور اس آگ کے گرد دائرہ بنایا، اور یا علی مدد کرتے ہوئے آگ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے یہاں سے ایک نکتہ اور بھی سمجھ آیا کہ یہ سینہ پیٹنے والی قوم امیر المؤمنین امیر عمر کو کیوں گالیاں دیتی ہے۔ سجدہ کر کے آگ کو انہوں نے ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ ان آتش کدوں کو عمر نے ٹھنڈا کیا تھا رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ یہ آتش پرست چولا اسلام کا پہن کے ابن سبا یہودی کی اولاد جھوٹے اسلام کا چولا پہن کے آج بھی آگ کی پوجا کر کے آواز لگا رہے ہیں ہمارا رشتہ محمد الرسول اللہ سے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آگ کے پجاریوں سے ہے۔ جہاں امن نہیں ہے وہاں غیر اللہ کی پوجا۔ ان کے مناظر کو دیکھ کر کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ آج اگر ابو جہل باہر آ جائے اور چند لمحوں کے لیے یہ شرک کے مناظر دیکھ لے تو وہ بھی ان کو مشرک کہہ کے اٹھے گا۔ خانیوال کے قریب ایک گاؤں ہے، لتھڑ اس گاؤں کا نام ہے۔ وہاں کے ایک ملنگ کو کچھوا مل گیا، کچھوا رنگ برنگا تھا۔ اس نے کہا جی یہ تو بڑا پہنچا ہوا کچھوا ہے، اس کے اوپر اللہ لکھا ہوا ہے، محمد لکھا ہوا ہے، حسن لکھا ہوا ہے، حسین لکھا ہوا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ کچھوا لے آیا، ہاتھا خالی تھا، ٹویا کھٹ کے پانی پا کے ویک سٹتا، مشہور کر دیا جو بابے کچھوے کا پانی پیے گا اگلی پچھلی بیماریاں ختم۔ قبر پرستوں کو پوجنے کے لیے ایٹم چاہیے، نواں ایٹم، قبریں تو پرانی ہو گئی۔ آپ نے دیکھا نہیں 12 گاؤں کے اندر بجلی کے کھمبے کے ساتھ بورڈ باندھا ہوا ہے، پیر کھمبے شاہ۔ ایٹم نیا چاہیے، ذائقہ نیا چاہیے۔ شرک کر کر کے اب دل کے ذائقے وہ مزید کفر کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ پیر کچھوے شاہ، خانیوال کے اندر لائن لگی لوگوں کی۔ وہ ایک ملنگنی سے پوچھا بی بی
یہاں آئی ہو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ کہا پیر کچھوے شاہ سے میں نے جو منت مانی ہے بابا کچھوا نے پوری کی ہے۔ میں نے کہا شکر ہے اسے کچھوا ملا تھا، ڈڈو نہیں لبا، مینڈک ملتا تو پیر مینڈک شاہ بنا دیتا۔ ٹی وی اینکر نے اسے پکڑ کے پوچھا کہ بابا جی یہ بتاؤ اس پہ اللہ کا نام کہاں لکھا ہے؟ کہا جی میں پڑھیا لکھیا کوئی نہیں، وہ پڑھے لکھے بندے نے ویکھ کے میں نے دسیا سی بھی آ نہ لکھیا ہوا ہے، میں تے ان پڑھا، کاروبار چل پڑا۔ یہ بم دھماکے، یہ خودکش حملے، یہ جناز گاہوں کے اندر حملے، یہ مسجدوں میں حملے، یہ مدرسوں میں حملے، یہ سکولوں پہ حملے، یہ بازاروں پہ حملے، یہ خون کا بہنا، یہ موت کا رقص جو ہو رہا ہے، اللہ کی قسم یہ بغیر جرم کے نہیں، یہاں جرم عظیم ہو رہا ہے۔ اور وہ جرم عظیم یہ ہے، خالق نے تجھے پیدا اپنی عبادت کے لیے کیا تھا، تو جانوروں کی پوجا میں لگ گیا۔ باتیں کڑوی ہیں لیکن معاف کر دینا، توحید کی گولی ویسے ہی کڑوی ہوتی ہے۔ شوگر کے مریض کو چینی کھلاؤ تو چھیتی مرے گا، نیم کی گولی ہو سکتا ہے شفا کا سبب بن جائے۔ آئیے ہمارے ساتھ چلیے، اس بلاد حرمین کو بھی سامنے رکھیے، اور پیر کھمبے شاہ، پیر توتے شاہ، پیر اٹ شاہ، پیر کاواں والی سرکار، ان کو بھی سامنے رکھیے۔ یہاں امن کیوں ہے؟ مالک کا وعدہ ہے اولئک لہم الامن، یہاں امن ملے گا اگر توحید کو نافذ کرو گے۔ اور اگر ٹالیوں کو پوجتے رہے، بیریوں کو پوجتے رہے، درختوں کو پوجتے رہے، کمالیوں کے بابے کے لکڑی کے تراشوں کو پوجتے رہے، تو پھر امن؟ وہ ایک بابا جی نے کہا تھا یہ پیر جی کے ہاتھ کی لگی ہوئی ٹالی ہے، اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ وہ غلطی سے اہل توحید سے ٹکر لے بیٹھا، مواحدوں نے جا کے ٹالی اکھاڑ دی۔ قصور میں ایک بیری صاحبہ ہے، پیر بیر والی سرکار، کہتے جی اس سے دودھ بھی نکلتا ہے، شہد بھی نکلتا ہے۔ تو اہل توحید وہاں بھی پہنچ گئے کہ ٹالی کاٹ آئے ہیں، بیری بھی کٹوا لو، کہا تسی وہابی ہو نہیں ڈردے، ٹل جاؤ سانو پوجن دیو۔ میرے پاس وہ ویڈیو موجود ہے، تو ہمیں پتا ہے تم نے ٹالی کاٹ لی تھی، تم بیری بھی کاٹ لو گے، اور بابا ستا رہے گا کچھ کرے گا نہیں۔ یہ ہماری عادت ہے، ہمیں پوری کرنے دو۔ ہنسانے کے لیے نہیں، رلانے کے لیے یہ باتیں کر رہا۔ اے اہل ایمان کے تمہارے اور میرے کندھوں پہ اس لا الہ الا اللہ کی ذمہ داری نہیں ہے کیا اس عقیدہ توحید کو پھیلانے کا بوجھ جو اللہ نے امام کائنات کے کندھوں پہ رکھا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، جس کو صحابہ نے اپنے کندھوں پہ لیا، جس کو تابعین لے کر اٹھے، جس کو محدثین لے کر اٹھے، جس کو علماء ائمہ دین لے کر اٹھے، آج ان کا وارث کون ہے؟ کس کو وراثت میں تلاش کروں؟ گھوڑے کو پوجنے والے کے بارے میں کہوں کہ یہ وارث ہے لا الہ الا اللہ کا؟ پیروں کی قبروں کا تھوک اور نمک چاٹنے والوں کے بارے میں کہوں یہ وارث ہے لا الہ الا اللہ کا؟ دھرتی پہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کی وراثت اگر کسی کو ملی ہے، اللہ کی قسم وہ صرف اہل السنہ والجماعہ اہل الحدیث کو ملی ہے، جو پوجتے ہیں تو عرش والے کو، جو پوجتے ہیں تو عرش والے کو، پوجنے کا طریقہ پوچھتے ہیں تو مدینے والے کو، عرش والے کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی سے پوجنے کا طریقہ لینا، یہ ہے دین، یہ ہے وہ ذمہ داری جو میں نے اور آپ نے نبھانی ہے۔ زندگی کے اختتام پہ سوال ہونا ہے، عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں پہ لگایا۔ شرک اکبر وہ سب سے بڑا سبب ہے جس سے بدامنی پھیلتی ہے، قتل و غارت پھیلتا ہے، تباہی و بربادی ہوتی ہے، عزتیں لٹتی ہیں، عزتیں لٹتی ہیں۔ اللہ کی قسم شرک کرنے کی وجہ سے بد امنی پھیلتی ہی پھیلتی ہے۔ یہ اہل شرک کے پیر و فقیر و بابے و بزرگ یہ ہونے والی ہر بدکاری کے ذمہ دار ہیں۔ جنہوں نے ایمان لوٹ لیا وہ مال نہیں لوٹیں گے، جنہوں نے ایمان لوٹ لیا وہ عزتیں نہیں لوٹیں گے۔ بھول گئے ہو تو یاد کراتا جاؤں،
ایمان کے ڈاکو تو بن گئے یہ آواز لگا کر لوگ کی عرشا اتے لب دینے رب بوری والے دے اولے آ بیٹھا. لوگ اللہ کو عرش پہ تلاش کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ مالک پیر نوری بوری والے کی شکل میں لاہور میں آ کے بیٹھ گیا. ایمان بچا بلے میں. یہ مال کے بھی ڈاکو، نذرانے سالانے چندے اتنا اکٹھا ہوتا ہے کہ جھاڑو سے اکٹھے کر کے بوریاں بھر بھر کے قوالوں کو ملتی ہیں. یہ عزت کے بھی ڈاکو. سلیم فوجی کو بھول تو نہیں کہ گجرانوالہ والا کوئی بھائی یہاں بیٹھا ہو تو 300 عورتوں کے ساتھ جس نے بدکاری کی بیٹے کے تعویذ کے نام پہ، یوٹیوب پہ کلپ موجود ہے. ایمان کے ڈاکو، مال کے ڈاکو، عزت کے ڈاکو، اب تو جان کے بھی ڈاکو بن گئے. اور 21 بندیاں دا قاتل پیر نہیں دیکھا جس نے اپنے 20-21 مریدوں کو قتل کیا؟ نہیں دیکھا. اس سے قبل کہ آپ کا پیر آپ کو بھی قتل کر دے، اس جھوٹے سے جان چھڑا کے محمد کی غلامی میں آ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. سرگودا کے نواحی چک 95 شمالی میں دربار پیر علی محمد گجر میں گدی نشین عبد الوحید نے اپنے ساتھیوں سے مل کر مریدوں کو نشہ آور چیز کھلا کر بے ہوش کیا، جس کے بعد انہیں بھاری اور تیز دھار آلات سے تشدد کا نشانہ بناتا رہا. تشدد کے نتیجے میں 4 خواتین سمیت 20 افراد کی جان چلی گئی. ڈپٹی کمشنر نے اموات کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ دربار کا متولی خود کو اعلیٰ پائے کی روحانی شخصیت کہتا تھا. پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ دربار کے متولی کا ذہنی توازن درست معلوم نہیں ہوتا. متولی عبد الوحید مریدین کو برہنہ کر کے دھمال ڈلواتا، کیونکہ اس طرح مریدین گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں. واقعے میں مرنے والوں کا تعلق لاہور، اسلام آباد، لیا، فیصل آباد اور دیگر شہروں سے ہے. لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے DHQ اسپتال سرگودا منتقل کر دیا گیا ہے. یہ قتل و غارت جنات کے لیے کرنے والے، جادوگری کے لیے کرنے والے، شیطانی قوتوں کو راضی کرنے کے لیے یہ جرم کرنے والے، ان سے اپنے دامن کو چھڑاؤ. اہل الحدیث کے پیغام کو سنو، آؤ مدینے والے کے پیچھے چلو. وہ پیرانے پیر جس سے پیارا رب نے نہ کوئی پیدا کیا ہے نہ کرے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی عقیدہ توحید کی وجہ سے آج قبر پرست، امام پرست، گھوڑا پرست، قبر پرست سعودی عرب کے سب سے بڑے دشمن ہیں. آئیے میں سعودی عرب کے حوالے سے علماء کے چند اقوال آپ کو سناتا ہوں. سعودی عرب کے سب سے پہلے مفتی محمد بن ابراہیم آل شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: الحکومہ بحمد اللہ دستورها الذي تحکم به هو کتاب اللہ. سعودی عرب کی حکومت، اس کا دستور جس کے ذریعے یہاں پہ حکومت کی جا رہی ہے، وہ اللہ کی کتاب اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. UN کے اندر بھی جب ملکوں سے دستور مانگے گئے تو سعودی عرب وہ واحد ملک ہے دھرتی کا جس نے وضعی قوانین کا دستور بنا کر پیش نہیں کیا، اللہ کی کتاب کو پیش کیا تھا. کہ ہمیں دستور بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بنا بنایا دستور اللہ نے بھیجا ہے، اس پر صرف عمل کرنے کی ضرورت ہے. مزید فرماتے ہیں: وقد فتحت المحاکم الشرعیہ من اجل ذلك، شرعی عدالتیں کھلی ہیں اسی لیے جہاں پر فیصلے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہوتے ہیں. محاکم هذه المملکہ لا تتقید بأي قانون وضعی، یہاں کی عدالت میں کسی قانون وضعی کا فیصلہ نہیں چلتا، بلکہ جو جرم ثابت ہوتا ہے اس کو وہ سزا دی جاتی ہے جو شریعت اسلامیہ میں ہے. حکومتنا بحمد اللہ شرعیہ دستورها کتاب اللہ وسنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں شریعت کا نفاذ ہے، دستور اللہ کی کتاب اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. امام عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں: آل سعود جزاہم اللہ خیرا نصروا هذه الدعوہ. آل سعود کو اللہ جزائے خیر دے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کے اس پیغام کی مدد کی، جن کا بہت بڑا کردار ہے حق کی مدد کرنے میں. سعدوا نصروا، انہوں نے مدد کی.
شریک ہوئے اس دعوت کو پھیلانے میں امام محمد عبد الوہاب کے دست و بازو بننے والے یہی لوگ، امام عبدالعزیز آل سعود اس توحید کے پیغام کو پھیلانے میں سر فہرست اس خاندان پہ اللہ کی رحمتیں ہوں، جنہوں نے یہاں سے قبر پرستی کے سسٹم کو ختم کیا اور ایک اللہ کی عبادت کا اعلان کرتے ہوئے لوگوں کی گردنیں مسجدوں میں جھکائی کسی خانقاہ پہ، اور حالانکہ یہاں جتنی مبارک قبریں ہیں وہ کہیں اور پہ موجود۔ ملک فیصل رحمہ اللہ جب ان کو ایک ملک کی دعوت پہ لے جا کر کسی قبر کی طرف لے جانے کا وقت آیا تو انہوں نے کہا وہاں جا کر کرنا کیا ہے؟ کہ بابا جی کی قبر ہے، چادر چڑھا دینا۔ کہا اگر قبروں پہ چادر چڑھانا، پھول چڑھانا، دیے جلانا، سجدے کرنا یہ دین ہوتا، یہ تو تمہارے بابے کی قبر ہے، میرے پاس تو فاطمہ کے بابا کی قبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم میں اسے سونے کی بنا کر پوجوں گا اگر مجھے کوئی ایک دلیل دے دو۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ اس خاندان کو جزائے خیر دے جس خاندان نے توحید کے پیغام کو عام کیا، توحید کے عقیدے کی مدد کی اور صف اول میں کھڑے ہو کر اس پیغام کو پھیلانے والے بنے۔ تو ہم پر واجب ہے کہ ہم ان سے محبت کریں، ان کے لیے دعائیں مانگیں۔ الاعداء لهذه الدولة اعداء لحق، جو سعودی عرب سے دشمنی کرتے ہیں وہ حقیقت میں حق کے دشمن ہیں۔ جو سعودی عرب سے دشمنی کے میدان میں اترے ہیں اس کے پیچھے دشمنی ہے لا الہ الا اللہ کے اس پیغام سے۔ اعداء للتوحید، یہ عقیدہ توحید کے دشمن ہیں۔ سن لیجئے نور ٹی وی کو، آپ کو آوازیں ملیں گی حج پہ جانا، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنا، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ان کی دشمنی کی بنیاد لا الہ الا اللہ، عقیدہ توحید، اللہ کی معرفت، غیر اللہ کی عبادت سے منہ موڑنا، یہی ان کو غصہ آتا ہے۔ ان کا بس چلے تو یہ وہ سبز سبز جھنڈیاں لے کے یہاں بھی نکل آئیں۔ اللہ ان اہل شرک کی تمناؤں کو خاک میں ملائے، اہل توحید کے اس گلشن کی حفاظت فرمائے۔ امام عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ سوال کرتے ہیں ای دولت تقوم بالتوحید الان من حولنا، دائیں بائیں جھانک کے دیکھو وہ کون سی حکومت ہے جس نے عقیدہ توحید کی بنیاد پہ حکومت قائم کی ہو۔ من یدعو الی التوحید الان، آج کون ہے جو توحید کی طرف بلاتا ہے؟ کون ہے جو اس شریعت اسلامیہ کا نفاذ کرتا ہے؟ وَيَهْدِمُ الْقُبُورِ، اور وہ کون ہے جو قبروں کو گراتا ہے؟ وہ قبریں جو اللہ کے علاوہ پوجے جانے کے مراکز بن گئے۔ یہاں یہ اپنے دل سے بات نکال دیں جو شبہ ڈالتے ہیں جی انہوں نے بزرگوں کی قبروں کو گرایا ہے۔ اگر وہ قبر صرف قبر ہوتی سنت کے مطابق تو اسے گرایا، ان قبروں پہ بنے ہوئے قبے گرائے گئے کیونکہ وہاں سجدے ہوتے تھے، ان کا طواف ہوتا تھا۔ تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ سوال کرتے ہیں دائیں بائیں جھانک کے دیکھ لو، یہ توحید کا نفاذ آپ کو کہیں اور پہ نظر نہیں آئے گا۔ علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات کہتا ہوں، علی ما اقول، جو جملہ کہہ رہا ہوں اس پہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں۔ واشہدکم ایضا، اپنے سامعین سے کہتے ہیں میں تمہیں بھی گواہ بناتا ہوں، اننی لا اعلم ان فی الارض اليوم من یطبق شریعت اللہ، میں نہیں جانتا کہ دنیا میں سعودی عرب کے علاوہ کوئی اور ایسی حکومت ہو جہاں توحید کا نفاذ ہو اور شرک کی بے خونی کی جاتی ہو۔ آج بہت سارے ظالم جو تکفیریوں کے راستے پہ چلے وہ بھی شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین کو گالیاں دیتے ہیں، اور ان کے اندر ایک بہت بڑا نام ایمن ظواہری کا نام ہے جو اپنے رسائل کے اندر نوجوانوں کے دلوں میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی نفرت پیدا کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اس ملک سے دشمنی کرنے والے اہل شرک کی مدد کر رہے ہیں۔ یقین نہیں آتا تو یقین کروا دوں، آج تکفیریوں نے فساد برپا کیا ہوا ہے، خوارج کی جماعت نے فساد برپا کیا ہوا ہے مسلمان سنی ممالک کے اندر۔ میرا جملہ یاد رکھنا، مسلمان سنی ممالک کے اندر
پاکستان میں بم دھماکے خودکش حملے، سعودی عرب میں بم دھماکے خودکش حملے، بحرین میں بم دھماکے خودکش حملے، یمن میں بم دھماکے خودکش حملے، عراق میں بم دھماکے خودکش حملے۔ عقل پوچھتی ہے ہر ملک کے اندر بم دھماکے کرنے والوں، مصر میں بم دھماکے کرنے والوں، ایران کے اندر آج تک ہم نے ایک بم دھماکے کی خبر نہیں سنی۔ یہ خبریں تو سنی کہ تمہاری قیادت ٹوٹی تو کسی کی بیوی نے جا کے ایران میں پناہ لی، کسی کی بیٹی ایران سے نکلی، کسی نے 8 سال ایران کی گود میں بیٹھ کر گزارے، کوئی ایران سے آتا ہوا ڈرون حملے میں مارا گیا، تمہارے امیر ایران میں چھپے، تمہاری فیملی ایران میں چھپے، تو معنی یہ ہے کہ تم سعودی عرب سے دشمنی کر کے مجوسیوں کے منصوبے کو پورا کر رہے ہو۔ شعور ہے یا نہیں، سوال پہ غور کرنا۔ سنی ممالک میں فساد برپا کرنے والوں، رافضیت کا مرکز تمہارے ان دھماکوں سے کیوں بچا ہوا؟ اور یہاں پہ ہم اپنا موقف بھی بیان کر دیں کہ یہ خودکش حملے اسلام نہیں ہے، یہ جہاد نہیں ہے، جہاد کے مبارک نام کو بدنام کیا گیا ہے، وگرنہ یہ حملے یہ مدرسوں پہ ہو، مسجدوں میں ہو، عبادت گاہوں میں ہو، امام باڑوں میں ہو، بازاروں میں ہو، جس میں سینکڑوں معصوموں کو مارا جاتا ہے، ارے وہ کفار کے ملکوں کے اندر بھی عوام پہ کیا جاتا ہے، اب بھی اسلام اس کی اجازت۔ تم نے زنا کے مرکز پہ حملہ کیا، تمہیں کس نے اجازت دی؟ کفار کو توحید کی دعوت دو، اسلام کی دعوت دو، انہیں اسلام کے قریب کرو۔ وہ تو کافر ہے، زنا کرے، شراب پیے، اس کے لیے تو یہی جنت ہے، اس کو لا کر اسلام کی گود میں امن و گہوارے کے اندر چھوڑو۔ تم جا کے ان کے زنا کے مرکزوں پہ حملے کرو، کلیسا میں حملہ کرو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھلا دو کہ کلیسا میں بیٹھنے والوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں اور بچوں کا قتل نہیں کرنا، تو حقیقت میں تم ان کفار کے منصوبوں کو پورا کر رہے ہو، اسلام کے چہرے کو داغدار کر کے۔ تم اسلام کے خادم نہیں ہو، تم اسلام کے پیغامبر نہیں ہو، بلکہ اسلام کو بدنام کر رہے ہو، اسلام کی سفید چادر پہ سیاہی کے دھبے مل رہے ہو۔ جو شخص اللہ مالک کو پہچان لیتا ہے، شرک سے اپنے دامن کو بچا لیتا ہے، تو اللہ سے اس کا تعلق اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ بڑی سے بڑی آزمائش بھی آ جائے تو اس کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں۔ آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں، سورۃ آل عمران آیت نمبر 173 ہے، ان الناس قد جمعوا لکم۔ جب اہل ایمان سے کہا جائے لوگ اکٹھے ہو گئے، آواز لگے الذین قال لهم الناس، لوگوں نے کہا لوگ اکٹھے ہو گئے تمہیں مارنے کے لیے، فزادہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ زبان سے کیا کہتے ہیں؟ وقالو، ان کی زبان آوازیں لگاتی ہے حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے۔ مواحد اللہ پہ بھروسے کرتا ہے، اللہ پہ امیدیں لگاتا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق اتنا مضبوط ہوتا ہے، وہ یقین رکھتا ہے پوری دنیا مجھے مارنے کے لیے اکٹھی ہو جائے، مجھے صرف وہی تکلیف پہنچے گی جو رب نے میرے نصیب میں لکھی ہوگی، اور جو رب نے میرے نصیب میں نہیں لکھی پوری دنیا اکٹھی ہو کے وہ تکلیف مجھے دے سکتی۔ یہ ہے مومن، یہ ہے توحید کی برکت کہ اس کے دل سے پھر ہر کسی کا ڈر نکل جاتا ہے، نہ بابے کا، نہ پیر کا، نہ بزرگ کا، نہ گالی دینے والے کا۔ گالی دینے والوں کا بھی ڈر ہوتا ہے نا، بابا جی جلالی بابا ہیں، گالی دے دیں گے بیڑا غرق ہو جائے گا، بابا جی پہنچی بھی سرکار ہیں۔ ہم نے ایک بابے کو دیکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، لوگ ہاتھ لے کے بابے کے سامنے آ رہے ہیں اور بابا ان کے ہاتھ میں تھوک رہا ہے، وہ منہ پہ مل رہے ہیں۔ أنا قلت قرط وبعد يا قرطع هو قرطع الكلام تجاه سنتك سنتك شينا من يوم. الحمد لله ايوه حج منا الشيخ حج منا حج قول هيك يقولوا له كامل میں کہا بہت چنگا کام کرن دے ہیں بابا، تیری مہربانی ہے اسے قابل، ہاتھ پہ کیوں تھوکتا ہے؟ ان کے منہ پہ تھوک۔ ایک بابے کو دیکھا سوڈانی بابا، یہ سارے کلم میرے پاس موجود ہیں،
کوئی چاہے تو دکھا سکتا ہوں. وہ وضو کر رہا ہے تو اس کے نیچے سے پانی لے کے اپنے منہ پہ مل رہے ہیں. ایک پاکستانی بابے کو دیکھا ہم نے، قادری صاحب کو مینار پاکستان پہ تقریر کرتے ہوئے اپنے ٹیشو سے اپنا پسینہ صاف کرتے ہیں، ٹیشو زمین پہ پھینکتے ہیں. ہائے اس ٹیشو کو لینے کے لیے لڑائی ہوتی ہے. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ظالمو، دعویٰ کرتے ہو پیارے نبی کی محبت کا اور نعوذ باللہ مقام نبوت پہ بیٹھنے کی جھوٹی کوشش کرتے ہو. یہ شان تو مصطفیٰ کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ڈرتے ہیں کیونکہ دل میں شرک کی بیماری ہے. باپا ناراض نہ ہو جائے، پیر ناراض نہ ہو جائے، بزرگ ناراض نہ ہو جائے، حضرت ناراض نہ ہو جائے. اور جو مومن ہوتا ہے اس سے کہا جاتا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. لوگ اکٹھے ہو گئے اہل توحید تمہیں مارنے کے لیے، لوگوں سے ڈرو. وہ کہتے ہیں موت و حیات ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، موت و حیات کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہمیں اللہ کافی ہے. اور جس کو اللہ کافی ہو اسے کسی اور کی حاجت، جسے اللہ کافی ہو اسے کسی اور کی ضرورت. یہ توحید کا بہت بڑا ثمرہ ہے، برکت ہے، فائدہ ہے کہ بندے کے دل سے مردوں کا ڈر. ہمیں یاد ہے ایک مرتبہ پنجاب میں پرانی بات ہے، شکار کھیلنے کے شوقین ہیں تو شکار کھیلتے کھیلتے بابے جی کے مزار پہ کبوتر مارنے چلے گئے. تو گدی رشید کہنے لگا اے پیر دے راکھ میں کبوتر نے اینو نہ ماریا جے. تو ہم نے کہا کوئی بات نہیں، پیر بھی آپ کے شاہ جی ہیں، ہم بھی شاہ جی ہیں. سید اپنا معاملہ سید سے آپ نبیڑ لے گا، تو پیچھے ہٹ جا، زندہ پیچھے ہٹ جائے، مردے سے ہمیں ڈائریکٹ ڈیلنگ کرنے دو. کہندے مولوی صاحب بابی تو نہیں ہو، بابے سے ڈرتے ہی نہیں ہو، بابے کے کبوتر مار کے کھا جاتے ہو، بابی تو نہیں ہو. یہ توحید کی برکت ہے کہ دل سے پھر نہ کسی مردے کا ڈر رہتا ہے دل میں، نہ درخت کا، نہ پتھر کا. جہاں پہ رب کا ڈر پیدا ہو جائے وہاں سارے ڈر ختم ہو جاتے ہیں. توحید کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ اللہ دل کو مطمئن کر دیتا ہے. مومن موحد مطمئن رہتا ہے اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. اس کے دل سے ہم اور غم ختم ہو جاتا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا داتا اللہ ہے، ہمارا مشکل کشا اللہ ہے، ہمارا حاجت روا اللہ ہے، ہماری بگڑی بنانے والا اللہ ہے، ہمیں کھلانے والا اللہ ہے، ہمیں موت دینے والا اللہ ہے، زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ کام کوئی نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ جائے. تم مردوں کو داتا کہو تمہاری مرضی، تم کہو خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ تمہارے خواجے کو کون دیا کرتا تھا؟ خواجہ کے باپ کو کون دیا کرتا تھا؟ خواجہ کے دادا پردادا سکڑ دادا لکڑ دادا کو روٹی کون کھلاتا تھا؟ جو اس کو کھلاتا تھا وہ ہمیں کھلائے گا. ارے جس نے محمد کو کھلائی وہ ہمیں کھلائے گا صلی اللہ. ہم نہیں ڈرتے، ہم ڈٹ گئے اس بات پہ
کہ ہم اللہ کے علاوہ نہ کسی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، نہ حاجت روا سمجھتے ہیں، نہ اس کا ڈر دل میں ایسا ہے کہ یہ بابا جب چاہے مار دے، جب چاہے زندہ کر دے۔ ایک پیر صاحب کہتے ہیں جی ایک مریدنی اپنے بچے کو لے کے آئی، بچہ اس کا مر چکا تھا، جیلانی صاحب کی مجلس گرم تھی، جیلانی صاحب جب جلال میں آتے تھے تو کہا کرتے تھے مریدوں سے مر جاؤ، سارے مر جاتے تھے، جلال ٹھنڈا ہوتا کہتا زندہ ہو جاؤ، سارے زندہ ہو جاتے تھے۔ وہ اس کا ایک بچہ پہلے ہی مر گیا، اس کو پیر کی کرامت کا پتہ تھا، وہ چوری سے چھپا کے بچے کو لائی، اور جب پیر نے کہا مر جاؤ اس نے بھی ساتھ لٹا دیا کہ جب پیر کہے گا زندہ ہو جاؤ تو میرا بھی ہو جائے گا، سستا کام۔ پیر نے کہا زندہ ہو جاؤ، سارے زندہ ہو گئے، او لمحہ پہ رہ گیا۔ کہا پیر جی میرا نہیں اٹھا، کہا تیرا میرے کہنے سے مرا بھی نہیں تھا، تیرا میرا کہنے سے مرا بھی نہیں تھا۔ کہا اچھا لیکن پیر جی میں نے آپ کی 11ویں میں کبھی ناغہ نہیں کیا، میں ہمیشہ 11ویں دیتی تھی۔ پیر جی نے آسمان کی طرف دیکھا، موت کا تھیلا فرشتوں کا، روحوں کا تھیلا فرشتہ لے کے جا رہا تھا، کہا ایک چھوڑ دے باقی لے جا، کہا اللہ کا پابند ہوں نہیں چھوڑ سکتا۔ پیر نے کہا اچھا رہے گا چھوڑ دے، ہاتھ لمبا کیا، فرشتے سے تھیلا چھینا، الٹا کر دیا، وہ ایک زندہ ہونا تھا، تھوک میں سارے زندہ ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا تم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلا سکتے ہو؟ ذرا کبھی تنہائی میں سوچنا تو صحیح، تم نے رب کی کون سی صفت ہے جو رب کے پاس چھوڑی ہو؟ ثم استقاموا، ہم کسی پیر کو موت و حیات کا مالک نہیں مانتے۔ اللہ کی قسم اہل توحید کے بچے کے جسم کے اگر کوئی ٹکڑے بھی کر دے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہ جلا کے راکھ کر دے، مواحد تب بھی یہ کہے گا زندہ کرنے والا اللہ، موت دینے والا۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے بابے ہیں۔ آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، اقبال بھائی کی پرچی آ گئی ہے۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے بابے ہیں، ایک بڑا بابا بھی آنے والا ہے۔ وہ بابا قیامت سے پہلے آئے گا جس کے نمائندے آج گلی گلی گھوم رہے ہیں سبز چولوں میں، وہ دجال قیامت سے پہلے آئے گا۔ ایک اہل توحید اس کے سامنے مواحدوں کا فرزند کھڑا ہوگا، مدینے سے آیا ہوا، کہا مجھے مانتا ہے وڈی سرکار؟ انہوں نے کہا تجھے وڈی سرکار نہیں مانتا، تیری پوجا نہیں کرتا، تجھے رب نہیں مانتا، تجھے غوث اعظم نہیں مانتا۔ مریدوں سے کہے گا بڑا گستاخ، اسے مارنا تو جی کمال ہو جائے پیر جی جنوں مار چھٹو تے۔ وہ بابا اس کو مار دے گا، 2 ٹکڑے کر دے گا، اور پھر مریدوں سے کہے گا زندہ کر دوں؟ بری بری سرکار، بری بری گوڈی کی خدمت کر دے ہری، جس کی چاہے گود ہری کر دو، جس کی چاہے سکھا دو، آپ کے ہاتھ میں ہر کمال ہے۔ وہ اس کو زندہ کر کے کھڑا کر دے گا، کہے گا اب مانتا ہے کہ میں رب ہوں، اب میری عبادت کا اقرار کرتا ہے؟ کہا یقین اور بڑھ گیا کہ تو پکا کافر ہے۔ پھر ٹل لگا لے گا، دوبارہ اسے قتل نہیں کر سکے۔ اہل ایمان اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، پھر اس پہ قائم ہو جاتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، موت کے وقت بھی فرشتے آ کے خوشخبری دیتے ہیں، غم نہ کرو، خوف نہ کھاؤ، تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے جس کا تم سے اس دنیا کے اندر وعدہ کیا گیا۔ یہ اہل ایمان ہیں۔ لوگو رب کی توحید کو پہچانو، لوگو غیر اللہ کی عبادت کا انکار کرو۔ میں اپنا جملہ دوہرا کے بعد ختم کرتا ہوں، ایک اللہ کی عبادت پہ ایمان لانے سے فائدہ نہیں ہوگا، اللہ اللہ کرنے سے فائدہ، مجھے کچھ نہ مانگا، جو جہاں لگا ٹھیک لگا، جوڑے جوڑے امت کو جوڑے، توڑے نہیں۔ آپ توڑنے والی باتیں کرتے، ہم کہتے ہیں جوڑے تھوک نال نہ جوڑے، ایلفی نال پکا جوڑ لاؤ۔ شرک کرنے والا شرک کرتا رہے اور اہل توحید اس کے گلے کے میں باہیں ڈال لے، یہ تھوک سے جڑنے والا رشتہ پکا رہ سکتا؟ ہاں بھائی، جوڑ کے لیے تو محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جوڑا، پیارے نبی نے اہل شرک کو جوڑا یا نہیں جوڑا؟ صحابہ کی جماعت تیار ہوئی جو پہلے شرک کرنے والے تھے، پھر جڑ گئے
ایسے جڑے بھائی بھائی سے کہتا ہے میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دیتا ہوں تو اس سے نکاح کر لے، میرا باغ ہے میں بانٹ دیتا ہوں، جو تجھے اچھا لگے وہ تو لے لے، جو چھوڑے گا وہ میں لیتا ہوں۔ جڑے، توحید پہ جڑے۔ مشرک رہے اور نماز کی بات کرو، روزے کی بات کرو، حج کی بات کرو، فضائل کی بات کرو، مسائل کو نہ چھیڑو، عقیدے کو نہ چھیڑو، جو جہاں لگا ٹھیک لگا ہے، تو یہ جملہ جہنم کی موری میں لے جا سکتا ہے، جنت کے دروازے تک پہنچا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کرے، ہمیں زندہ رکھے تو ایمان پہ رکھے، اس توحید کے پیغام کو پھیلانے والا بنائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھنا اس توحید کی دعوت کو ہماری زبانوں پہ جاری و ساری رکھنا، جب موت دینا مولا، جب موت دینا مولا، اس حال میں دینا زبان سے لا الہ الا اللہ کا جملہ نکل رہا ہو اور ہم اس دنیا سے تیری جنت کی طرف روانہ ہو رہے ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔